السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سال نو کے پہلے لیکچر کے طور پر اسلامیات لازمی پارٹ 1 اس کے 7ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سال آپ کا جیسے تیسے گزرا۔ دعا گو ہوں کہ یہ شمسی سال عیسوی کیلنڈر کے مطابق جو اب شروع ہوا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے، یہ آپ سب کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، ہمارے ادارے کے لیے اور پوری امت مسلمہ بطور خاص تمام اہل وطن پاکستانیوں کے لیے یہ برکتوں والا سال قرار پائے گا۔ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے ملک کو معاشی طور پر بھی اور سرحدات کے بنیاد پر بھی اور دیگر بھی امور پر معاشی اور سیاسی حوالوں سے استحکام عطا فرمائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے جو پچھلا لیکچر 2-3 میرے گزرے ہیں وہ ارکان اسلام پر تھے، اور ارکان اسلام میں میں نے آپ کے سامنے کلمہ اور نماز پر ایک حد تک جو ضرورت کی گفتگو تھی وہ رکھی۔ ہم نے تقریباً 2 لیکچرز میں نماز کا ٹاپک پڑھا۔ آج ہم روزے کے عنوان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ذمہ دارانہ عنوان ہے۔ اس میں بڑے مسائل کا بھی ایشو ہے، لیکن بہرحال آج میں اس کی ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے، اردو اور فارسی میں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو معنی ہے لغوی طور پر وہ یہ ہے کہ رک جانا، برداشت کرنا، اپنے آپ کو روک لینا، صبر کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات یعنی اپنے خواہشات یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے اوپر کہاں سے آ گیا؟ ہمیں کس نے کہا ہے کہ اب روزہ رکھیں، اور کون لوگ ہیں جو روزہ رکھیں گے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے عزیز طلباء و طالبات کہ جو اسلامی سیٹ اپ ہے سارا، اس میں ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ احکامات اسلامی کا جو معاملہ ہے وہ بلوغت کے ساتھ ہے، اور اس کی جو بنیادی عمر ہمیں نماز کے حوالے سے بتائی گئی تھی کہ 7 سال کے بچے اور بچی کو جو ہے وہ نماز کی تلقین کی جائے گی اور اس کی ٹریننگ شروع کی جائے گی، اور 10 سال کا جو بچہ ہے وہ ہر حال میں اب نماز پڑھنے کا پابند ہوگا۔ روزے کے حوالے سے بھی تقریباً یہ بنیادی عمر ہے، اسی عمر سے ہم نے روزے شروع کر دینے ہیں، لیکن جب بلوغت کا احساس ہو جائے تو پھر تو ہر حال میں یہ فرض ہو جائیں گے اور کوئی چھٹکارا نہیں ہے کہ ہم روزہ چھوڑیں۔ اینڈ میں بتاؤں گا کہ کون سی صورتحال ہے جس سے ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا جی، اب روزے کی جو فرضیت ہے، روزے کی فرضیت ہمیں ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، یعنی جب مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے تو مدینہ آ کر پہلا سال گزر گیا۔ جب دوسرا سال شروع ہو رہا تھا تو دوسرے سال میں ہمیں روزے کی فرضیت کا آرڈر جاری ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185 وہ جو ہے نا ہمیں ان ڈیٹیل روزے کی فرضیت کے آرڈر جاری کرتے ہیں۔ مثلا آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے ہم نے فرض کر دیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے تھے، بس مقصد صرف یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، اب رمضان کے اس حوالے سے، روزے کے حوالے سے جب ہم قرآن کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو قرآن میں ہمیں بہت سارا تفصیلات ملتی ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہمیں جا بجا، یعنی خاص طور پر جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ اب اس میں پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے۔ وہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ومن کان، اس میں کہ اگر تم میں سے کوئی وہ ہو جو جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ بیمار ہے، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اچھا، اب یہ گنتی کے دن ہیں۔ اب یہ گنتی کے دن کون سے ہیں؟ اب یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ کون سے ہیں۔ تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی سال کے جو اسلامی سال ہے
جو چاند سے جڑا ہوا ہے. جیسے ابھی یہ نیو ایئر جو دنیا بتا رہی ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور یہ عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے. جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چاند سے جڑا ہوا ہے اور چاند والا معاملہ زیادہ فطری ہے، سورج والا معاملہ قدر غیر فطری ہے، کیونکہ سورج ایک خاص پیمانے پر گردش کرتا ہے، اس کے موسم نہیں بدلتے، وہ اس کے موسم فکس ہیں اس کیلنڈر کے اعتبار سے. لیکن چاند کے اعتبار چاند چونکہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور وہ ہر سال میں 10 دن مائنس ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر موسم بدلتے رہتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہمیشہ گرمیوں میں آئے گا، رمضان ٹھنڈ میں بھی آئے گا اور بہار میں بھی آئے گا، خزاں میں بھی آئے گا اور سخت گرمی میں بھی آئے گا. تو یہ مہینہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے رمضان. رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر میں 9ویں نمبر پر آتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. اس وقت جمادی الاول کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. تو جمادی الاول کے بعد ہے جمادی الثانی، پھر آ جائے گا رجب، پھر آ جائے گا شعبان، پھر آ جائے گا رمضان، 9واں مہینہ. تو اس مہینے میں اس کی ڈیٹیل ہے وہ قرآن نے ہمیں دے دی ہے. اور بطور خاص جو چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے اندر آداب کا لحاظ کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے. روزہ محض بھوک پیاس کا نام نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، بلکہ روزے کے اندر اس کے آداب ہیں. آداب یہ ہیں کہ صرف پیٹ کو بھوکا نہیں رکھنا، بلکہ اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی سوچوں کا بھی روزہ رکھنا. مطلب ہم نے برا دیکھنا نہیں، برا سننا نہیں، برا بولنا نہیں، برا سوچنا نہیں، بری مجلس میں نہیں جانا. ہم نے اپنے آپ کو روزے کی وجہ سے سنبھال لینا ہے. اب یہاں قرآن میں تو ہمیں اس کے جنرل احکامات بیان کیے گئے جو آگے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی صحیح، لیکن احادیث کی روشنی میں جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ روزہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. پھر فرمایا گیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اس نے گویا جو ہے اللہ رب العزت اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس کی حیثیت یہ ہو جائے گی کہ وہ ایمان اور احتساب کے حوالے سے جس نے روزہ رکھا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبه، کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی صلاۃ التراویح میں اس نے اپنے آپ کو کھپایا، تو جو کھڑا رہا ان تراویح میں جو 20 رکعت ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں بھی فرمایا گیا کہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اور دوسری روایت میں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اس کا اجر ہوگا. یعنی احادیث مبارکہ میں ہمیں روزے کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات اور جو بہت زیادہ فوائد اور فضائل ہمیں نظر آتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ رمضان کی جو کیفیت ہے، اب یہ شروع میں جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے تھے، مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اچھا، پہلے تو میرے بچوں یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ پہلی امتوں پہ کیسا تھا. پہلی امتوں کو رمضان نہیں ملا تھا، روزہ ملا تھا، لیکن یہ نظام صوم نہیں ملا تھا. یعنی پورے مہینے کے روزے رکھنے، پھر تراویح پڑھنی، پورے آداب، شرائط، نظم نہیں. وہاں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کسی قوم میں یعنی کسی پیغمبر کی امت میں یہ تھا کہ ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کریں، کسی میں چند دن کے لیے تھا، کسی میں کچھ، اور اس کی بھی ٹائمنگ اور ترتیب، نظام اور پورا سسٹم. پہلی بات تو یہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا. جب قرآن نہیں تھا تو اس کے حفظ کا ماحول بھی نہیں تھا، پھر تراویح بھی نہیں تھی اور سیٹ اپ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تورات والے تھے، زبور والے تھے اور انجیل والے انبیاء اور ان کی امتیں تھیں.
سو انہوں نے وہ روزے کی وہ لذتیں نہیں حاصل کی جو امت رسول کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب پر بہت انعامات کیے ہیں تو روزہ در حقیقت اللہ کا انعام ہے۔ اچھا پھر ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کا نبی کا ہمیں فرمان نصیب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزے کے حوالے سے کہ من دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک خاص انعام ہوتا ہے روزے کے حوالے سے اللہ کا کہ رمضان کے چاند نظر آتا ہے تو زمین پر یہ موج لگ جاتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے میرے بچوں کہ جب ہمارا دشمن ہی جکڑ دیا جائے تو ہمارے اوپر تو کتنی بہاریں آ جائیں گی رحمت کی۔ اس کا منظر آپ کو اور مجھے رمضان میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ رمضان میں ہمارے گھر، رمضان سے پہلے ہمارے گھروں میں نماز کی وہ جو نظم ہوتا ہے وہ نظم قائم نہیں ہوتا، یعنی جس نے پڑھنی ہے پڑھ لیتا ہے، سب کو فکر نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ضرورت کے تحت لوگ پڑھتے ہیں، اہتمام سے ریگولرلی اور پوری ٹائمنگ کے لیے نہیں پڑھتے۔ اچھا مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کی آواز سب گھروں میں جاتی ہے، نصیب والے آتے ہیں، ہر کوئی نہیں آتا۔ بازاروں کی پوزیشن یہ ہے کہ لوگ دنا دن پھرتے ہیں، مسجد کی دیوار کے ساتھ بازار کی رونقیں ہیں، اذان نماز سامنے ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ وہی مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، بازاروں میں رمضان کی نماز کے ٹائمنگ میں خاصا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر دیکھو نماز کا وقت ہوا، سب کہتے ہیں بھائی جائے نماز کدھر ہے، میں نے پہلے وضو کر لوں گی، اچھا اس کا مطلب ہے ماحول بن گیا۔ قرآن کریم ایک پڑھا ہوا ہے، بھائی جلدی کرو میں نے بھی پڑھا، اچھا بھی ایک اور قرآن کریم کا نسخہ لایا جائے، ایک اور لایا جائے، کچھ وظائف کی کتابیں پڑھی۔ یہ نظم کیسے قائم ہوا؟ یہ اس لیے قائم ہوا کہ اللہ نے شیطان کو بند کر دیا ہے۔ تو اس کی بڑی میرے بچوں فضیلت ہے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹائم کم ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ رمضان اور پاکستان۔ یہ دیکھیے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں یہ خطہ ارضی جس کے اس وقت دو ٹکڑے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اس وقت میں اور آپ جس پاکستان پہ آباد ہیں یہ مغربی پاکستان کا حصہ۔ مشرقی پاکستان اب جو ہے یہ دسمبر جو گزرا ہے، اس آج سے تقریباً 50 سال پہلے اسی دسمبر کی 16-17 تاریخ کے درمیان میں یہ وہ حصہ ہم سے ایک سازش اور بڑی چال چل کے اس کو ہمارے وجود سے کاٹ دیا گیا تھا، اور اس مشرقی پاکستان کا نام آج بنگلہ دیش ہے۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، لفظ پاکستان کی حرمت کا مجھ پہ قرض ہے کہ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کو یہ کنوے کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ خطہ ارضی ہمارا دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، اور وہ ہم سے ٹوٹا ہے، توڑا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے اپنوں اور پراؤں غیروں کی بڑی چالیں ہیں، اور ایک بڑی دشمنی تھی ہمارے ساتھ، اور ہمارا وجود کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس 14 اگست 1947 کو جو اسلامی مہینہ چل رہا تھا، اس مہینے کا اتفاق سے وہ جو تھا ماحول، وہ رمضان المبارک کا ماحول تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس رات میں یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، رات 12 بجے، یعنی 13 اگست کو رات جب 12 بجتے ہیں اور 14 اگست کا سورج یعنی وہ جو ٹائمنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس وقت ایک ریڈیو سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ وہ رات وہ تھی جسے عرف عام میں ہم 27ویں شب کہتے ہیں، یعنی ایک لیلۃ القدر اس کے اندر جو ہے، وہ قدر کی رات جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ قرآن میں جو رمضان کا تذکرہ آیا ہے، اس کے حوالے سے اس سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری سورہ مبارکہ بھی اسی حوالے سے جڑی ہوئی ہے جس کا مفہوم آپ جانتے ہیں۔ اچھا رمضان اور پاکستان کی یہ نسبت ہو گئی، اور 2 دن بعد یعنی 27ویں شب یہ تھی، صبح 27واں روزہ رکھا گیا، پوری قوم شاداں و فرحاں، اور 2 دن گزرے تھے کہ پھر اس کے بعد عید الفطر کا چاند دکھائی دے دیا، یعنی یکم شوال آ گئی،
اور وہ پہلی عید جو منائی گئی پاکستان بننے کے بعد وہ چھوٹی عید یعنی عید الفطر تھی، وہ یہ کہ رمضان اور پاکستان کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوسرا یہ عنوان ہے ہمارا رمضان اور قرآن۔ تو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کلام کو، اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو وہ قدر والی رات کیا ہے؟ تجھے کیا خبر کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک، ہاں جی۔ اور یہ رات کون سی ہے؟ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے آسمان سے، لیلۃ القدر۔ تو یہ گویا رمضان اور قرآن، اور پھر قرآن شروع میں سورۃ بقرہ میں کیا کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کے مہینے کے جو اتنا اللہ کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے اور اس کے جو بڑی عنایات اور برکات اس کو نصیب ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کا جو جشن کا مہینہ ہے وہ بھی رمضان کا مہینہ۔ اب ہم کچھ مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے لفظ لکھا ہے فدیہ۔ دیکھیں آگے لفظ میں نے لکھا ہے فدیہ، قضا، کفارہ۔ یہ استثناء جو لکھا ہے نا، یہ ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے، جہاں لفظ سواد ہے، یہ سواد نہیں ہے، سے ہے، سے بات سا والا سے، استثناء، اور اس کے آگے عنوان ہے بے اثر روزے، بے اثر روزے۔ اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ تھوڑے سے وقت میں میرا یہ لیکچر آپ تک پراپر پہنچ جائے۔ اس کے بعد ایک لیکچر میں اور ریکارڈ کروں گا، وہ ہوگا کہ روزے کے فوائد و ثمرات، اس کی اہمیت وہ کیا ہے۔ ابھی ہم ان عنوانات۔ فدیہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے استثناء کس کو حاصل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا اس کو چاہیے کہ اس میں روزے رکھے، فلیصم، اس میں روزے رکھے۔ لیکن ہر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ جتنے دن آپ بیمار رہے یا سفر میں رہے تو آپ گنتی، یعنی وہ جو گنتی آپ کی مس ہوئی ہے وہ گنتی آپ پوری کر لیں۔ یعنی مراد یہ کہ وہ جو 30 دنوں میں اگر 5 دن آپ کی بیماری میں گزر گئے ہیں تو وہ 5 دن آپ نے فعدۃ من ایام اخر بعد میں پورا کرنا ہے۔ یہاں چونکہ میرے سننے والوں میں میرے بیٹے بیٹیاں سب شامل ہیں، اور ان کے گھر والے بھی ظاہر ہے جن کے نصیب میں ہوتا ہوگا وہ یہ لیکچرز سنتے ہوں گے، اور یہ یوٹیوب پہ چونکہ جائے گا تو وہاں اور امت مسلمہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی کوئی میرا یہ لیکچر سماعت کر سکتا ہے، فیض پا سکتا ہے۔ فدیہ وہ بندہ دے گا یا تو جو سیریس بیمار ہے، یعنی بیماری ایسی ہے کہ جس کی ٹھیک ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا، یا یہ ہے کہ ایج ایسی ہو گئی ہے جس میں ریکوری نظر نہیں آتی۔ ایک یہ ہے کہ میں رمضان المبارک میں مجھے نزلہ زکام کھانسی ہوا یا بخار ہوا تو میں نے ایک دن روزہ نہیں رکھا، تو اس کی فدیے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری نیت ہے کہ میں رمضان کے بعد یہ جو 1 دن یا 2 دن میرے مس ہوئے ہیں میں بعد میں یہ پورے کروں گا۔ فدیہ وہ دے دے گا جس کو سنبھلنے کا چانس کم نظر آتا ہے، یہ بیماری طوالت اختیار کر گئی ہے، یہ ایج زیادہ ہو گئی ہے، وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ 2 ٹائم کا کھانا، یعنی جس آدمی نے روزے کا فدیہ دینا ہے وہ 2 وقت کا کھانا اللہ کے نام پہ کسی مستحق کو کھلائے گا، یا کھانا پکا کے دے دے گا یا کچا راشن بھی دے سکتا ہے۔ خاص طور پر یہ مدارس دینیہ میں چونکہ جو بچے وہیں رہتے ہیں ان کا کھانا پکتا ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے، یا کسی اور بھی اپنے محلے میں غریب مسکین کو دیا جا سکتا ہے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا سے مراد یہ جو دن مس ہو گئے وہ بعد میں پورے کریں گے۔ مس ہوں گے، اچھا اب سفر بھی سمجھ لیجئے، سفر ہر قسم کا سفر نہیں۔ ایک آدمی رحیم خان سے خانپور گیا ہے تو وہ کہہ جی میں روزہ نہیں رکھتا، میں نے آج سفر پہ جانا ہے، یہ سفر نہیں ہے۔ آج کل تو سواریاں اتنی اچھی موجود ہیں کہ آپ اگر رحیم خان سے میں نے عرب امارات جا رہا ہوں اور لوکل فلائٹ مجھے مل گئی ہے تو میں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں میں نے UAE میں پہنچ جانا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں روزہ چھوڑوں؟ مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ اس موقع پہ چھوڑنا چاہیے جو سفر ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو، موسم شدید گرم ہو اور سفر مشقت والا ہو اور بائی روڈ ہو اور تکلیف دہ ہو، لوکل بسوں پہ جانا ہو، ٹرین پہ جانا ہے، کوئی ہے بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس موسم کی شدت میں مجھ سے روزہ پورا نہیں رکھا جائے گا، میں بہتر ہے کہ میں اس کے روزے کی توہین کرنے کی بجائے میں اس کو آف کر لیتا ہوں، تو اس کی جگہ پر وہ قضا کرے گا، یعنی وہ جو دن رہ گئے وہ بعد میں پورے کرے گا، ادروائز اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح جو بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے، اور جو ہماری مسلمان بہنیں بیٹیاں ہیں کہ جو ان ایام میں روزوں کے دنوں میں ان کو ناپاک ہو جائیں اور کچھ دن انہیں ناپاک رہنا پڑے، تو وہ انہوں نے یہ گنتی بعد میں پوری کرنی ہے، یہ قضا ہے۔ تو
تو یاد رکھیں ان ایام میں نمازیں آپ کو معاف ہیں، نمازیں ان ایام کی معاف ہیں جب انسان پاک نہیں ہوتا۔ عورتیں میں، عورت مرد کی بات نہیں کر رہا، مرد کو تو فوراً پاک ہو جانا چاہیے، نماز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ عورت جو اپنی اس سسٹم کی وجہ سے، نظام فطرت کی وجہ سے چند دن ناپاک رہتی ہے، تو اس کے لیے وہ ناپاکی کے جو ایام ہیں اس کو معاف نہیں ہیں، وہ قضا ہیں، وہ بعد پورے کرنے ہیں، اس پر ڈیو ہیں۔ نمازیں معاف ہیں، روزے معاف نہیں ہیں۔ اچھا، اب کفارہ کیا ہے؟ کفارے سے مراد یہ ہے کہ کسی نے روزہ رکھا، پھر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا۔ ایک ہے بیماری کی وجہ سے توڑنا پڑا، اگر بیماری کی وجہ سے توڑنا پڑا، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوگا، کچھ ہو گیا، فوراً اس کو دوا پلانی پڑ گئی، انجیکشن وغیرہ۔ اچھا، انجیکشن سے یاد آیا کہ کوئی ایسی بھی تکلیف ہو جائے کہ انجیکشن سے کام چل سکتا ہو، تو روزے کی حالت میں انجیکشن خواہ مسل والا ہو یا وین والا ہو، دونوں صورتوں میں لگانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں پھر بول رہا ہوں، بیماری کی حالت میں، جائز بیماری، شرعی بیماری کی حالت میں، حالت روزے میں انجیکشن کے استعمال سے روزے پر فرق نہیں آئے گا۔ کہ آ جائے خود بخود، وومٹنگ ہو جائے خود بخود، تو آپ اس کو سٹاپ نہیں کریں، اس کو نکلنے دیں جو نکلتی ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھ کے وومٹ ہو جاتی ہے، تو وومٹ ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، آپ زبردستی اس کو روک رہے ہو، کچھ نکل گئی، کچھ اڑ گئی، کچھ رک گئی، کچھ بیک ہو گئی، اب آپ کا روزہ مشکوک ہو گیا، بلکہ ٹوٹ گیا، اب آپ کو یہ روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس کا دھیان کرنا چاہیے تھا، ادروائز وومٹ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کفارہ اس صورت میں دینا ہے کہ اگر روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا۔ اب روزہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ دو صورتیں ہیں روزہ ٹوٹنے کی، کیونکہ دو ہی احتیاطیں تھی روزے کی حالت میں، ایک تھا کھانے پینے سے رکنا، ایک تھا نفسانی خواہشات سے رکنا۔ نفسانی خواہشات سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ازدواجی تعلقات ہیں، یعنی میاں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلامی طریقے سے اور شرعی طریقے سے ان کو ایک دوسرے کا سنگ بنایا ہے، تو اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی حدود کراس کر لی ہیں اور اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکے، تو اب ان کو دونوں لوگوں پر کفارہ واجب ہو گیا ہے۔ اور کفارہ کیا ہوتا ہے کہ یک کھا لیا، آئے ہیں کہیں سے باہر اور بس دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا پیاس لگی ہوئی ہے یا گرمی لگی ہے، بس بھی میں روزہ توڑ رہا ہوں، وہ روزہ توڑ دیا خواہ یعنی فضول ہے، چند لمحوں کی ایک لذت حاصل کرنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ اب اس کا کفارہ ذرا کان کھول کے سنیے گا کہ کفارہ کیا ہے۔ کفارہ اس کا یہ ہے کہ 60 دن مسلسل روزے رکھنا، 60 ڈیز، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر گیپ آ گیا درمیان میں تو نئے سرے سے پھر رکھیں۔ آپ نے 35 ڈیز روزہ رکھ لیا کفارے کا، تو اگر آپ نے کہا تھک گئے اب میں 1-2 دن گیپ دے کے میں پھر رکھ لوں گا یا رکھ لوں، اب نئے سرے سے آپ کو روزے رکھنے پڑے۔ اب ظاہر ہے بہت بڑی یہ تو آزمائش ہے۔ اب اس کا کوئی آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ایک مسکین کو 60 دن تک 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے رہیں، یا 60 مسکینوں کو 1 دن کا کھانا یعنی صبح شام کی روٹی کھلائیں، یا 120 مستحق لوگوں کو 1 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ تو ظاہر ہے یہ 5-7-8 ہزار کا خرچہ پڑ گیا، تو یہ کیا ہوا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ازدواجی تعلق قائم ہونے کی وجہ سے ہوا، ٹوٹا ہے روزہ، تو پھر ایک بندے کا نہیں 2 بندوں کا کفارہ پیش کرنا پڑے گا، اور وہ روزہ تو ظاہر ہے ٹوٹ گیا ان کا، اب انہیں کفارہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ استثناء کن حالتوں میں ہے؟ استثناء کا مطلب یہ ہے کہ کن ڈیز میں روزے کی چھوٹ ہے۔ ایک تو میں نے بتایا سفر کی حالت میں اجازت، دوسرا یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں اجازت ہے اگر کوئی بیماری ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو زچگی کے دوران عورتیں ہیں یعنی پریگننسی میں اور خواتین ہیں، چونکہ ان کا وجود کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو اس دوران وہ ویکنس اگر فیل کرتی ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کے وجود میں ایک نیا وجود پل رہا ہے، تو اس کی خاطر اپنے آپ کو ذرا اسٹرانگ کریں، لیکن روزے کا احترام کرتے ہوئے وہ وقت گزارے۔ وہ روزے پھر بعد میں انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ یا یہ ہے کہ جو عورتیں فیڈ کراتی ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ بچہ چھوٹا ہے، عورت کمزور ہے، اس کو خود ڈائٹ کی ضرورت ہے، تو وہ چند دن گیپ دے لے، یا 1 دن روزہ رکھ لے، 1 دن گیپ کر لے، 1 دن روزہ رکھ لے، 1 دن گیپ کر لے،
تاکہ وہ بچے کا بھی فیڈ کا ارینجمنٹ ہوتا رہے، یا اگر اس کو خود ضرورت ہے تو وہ بے شک چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ بعد میں اسے بہرحال رکھنے پڑیں گے اس کا احتیاط کے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو روزے رہ جاتے ہیں نا بعد میں بڑی دقت ہوتی ہے، سال گزر جاتا ہے، ٹائم نہیں بن پاتا، حالانکہ شیطان ہمیں وہ بڑا برگلاتا ہے اور اس کی طرف آنے نہیں دیتا، ورنہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر انسان کی ذمہ داری کا احساس ہو تو روزے رکھے جا سکتے۔ آخری عنوان آج کا یہ ہے بے اثر روزے۔ بے اثر روزوں سے مراد یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، روزہ رکھ کر احترام روزے کریں، یعنی یہ روزہ رکھنا ہے، ٹائم کل کرنا ہے، ٹائم گزارنا ہے، اب کچھ مصروفیت نہیں ہے، بھئی قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، اچھی باتیں سنو، کوئی لیکچر ریکارڈڈ سنو، کچھ تلاوت قرآن سنتے رہو، یا سو بھی جاؤ، ریسٹ کرو، یہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، فلم دیکھ لیتے ہیں، ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں ڈراموں میں اپنا ٹائم ضائع کرو گے تو ڈرامے کون سے کوئی اتنے وہ آتے ہیں ایسے کہ جو بہت ہی ایمان افروز ہے ہی نہیں، ڈرامے ہمارے ہاں فضول بنتے ہیں سارے، اس کے اندر ولگیرٹی اور سارے بکواسات ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں، گانے ہیں، گیت مالے ہیں، ٹاک شوز ہیں، یعنی ٹک ٹاک شو ہیں، فضولیات ہیں، نیٹ پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ چیٹ ہو رہے ہیں، موبائل پہ وغیرہ، یہ سب بے اثر روزے ہیں، بیکار۔ آپ کی کیا فائدہ؟ صرف اللہ کو کیا بھوک پیاس چاہیے؟ اللہ تقویٰ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغویات کو چھوڑ دو، یکسر چھوڑ دو۔ اس کی بنیاد پر جو ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان اللہ کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا مہمان ہے، اور اللہ کہتا ہے رمضان جب آتا ہے تو جنت کو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ جب جاتا ہے تو پھر اللہ جنت کو سجانا شروع کرتا ہے۔ 11 مہینوں تک اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد رمضان آتا ہے، پھر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اتنا اہتمام، اور روزے دار کے لیے حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق پھر دعائیں کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں، آسمان پہ اڑنے والے پرندے، سب روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کی جو منہ کے اندر چند دن کے بعد ایک سمیل شروع ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے وہ سمیل جنت کی کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ خوشنما ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ اور پھر دیگر بڑی اس کے اندر فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو یہ لیکچر میرے بچوں آپ نے سنا ہے، اس کو بار بار سنیں، اس کے ہیڈنگز کو نوٹ کرو اور اس کے متن کو اچھی طرح پڑھو، سوچو۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا روزے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔